ٹوڈوز کے سلسلے میں ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ ہمارے پاس بڑی مجبوریاں ہیں، ہمیں IMF کے پاس جانا ہوتا ہے جو کہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں بڑی طاقتوں کی ڈکٹیشن لینی پڑتی ہے جو کہ نہیں لینی چاہیے، لیکن جب میں جھوٹ بول رہا ہوں، ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے، جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر کس کا جبر ہے کہ جو مجھ سے جھوٹ بلوا رہا ہے، میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں قدم قدم پر بد اخلاقی کا مرتکب ہو رہا ہوں، تو کس نے مجھے کہا ہے کہ میں بد اخلاقی کروں؟ اور میں امتی ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے اخلاقیات کے تعلق سے میں سر دھنتا ہوں، اور جب اخلاقیات پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے بہت دور تو میں نیچے گر پڑتا ہوں۔ تعلیم فرمائیے امت کو۔ دیکھیے یہ وہ باب ہے کہ جو کہ ہم نے اپنی زندگیوں سے نکالا ہوا ہے، حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری دین کے شعبے 5 ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ تو اخلاق 20% آف دا دین جو ہے یہ اخلاقیات پر مشتمل ہے۔ آپ 5 شعبے ہیں نا، ان کو 20% جو ہے وہ تناسب دے دیجئے آپ، تو اخلاقیات کا شعبہ 20% پہ بنتا ہے، تو ہم 20% پہ عمل بالکل ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ کیوں نہیں کر رہے؟ کس وجہ سے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہ جو ہم ان کی شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری سرکار IMF کے پاس چلی گئی، بڑی طاقتوں کی باتیں مان لی، نہیں ماننی چاہیے تھی، لیکن چلو وہاں تو شاید کسی کوئی مجبوری بیان کر دی جائے، لیکن ایک انفرادی شخص کو اپنے والد سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی بیوی سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے باس سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اس لیے کہ میں اپنی خواہش پوری کر لوں۔ اس کو چھٹی کی اجازت نہیں ہے، جھوٹی گواہی پیش کرتا ہے کہ میں بیمار تھا اور 2 دن کی چھٹی لے لیتا ہے۔ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تھا نا۔ اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے، وہاں پر مال میں خرابی ہے، لیکن بیان کیے بغیر، اور اس پر جیسے آپ نے بھی فرمایا تھا کہ باقاعدہ قسم کھا کر، جھوٹی قسم کھا کر اس کو بیچ دیتا ہے۔ یہاں تمہیں کس نے مجبور کیا تھا کہ تم جھوٹی قسم کھاؤ؟ اللہ اکبر۔ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اتنے حقوق بیان کیے ہیں اللہ کے رسول نے کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اس کو شاید وراثت میں بھی حصہ مل جائے، اور ہم جو ہے پڑوسی کے ساتھ اتنا ناورا سلوک کرتے ہیں، ہم قطعاً خیال نہیں کرتے کہ ہمارے کس فعل سے اس کو کوئی اذیت پہنچے۔ ہمارے یہاں کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے، برابر میں پڑوسی ہمارا بیمار ہوتا ہے، ہم اس کی پرواہی نہیں کرتے۔